ثابت ہوتا ہے کہ پہلے کے نبی اور رسول تمام زندہ ہے. ان زندہوں کو قرار دینے کے لیے نبی نے قرآن بھی اللہ نے دے دیا اور حدیث کے اندر نبی کو ثابت کر دیا. اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے وہیں نہیں جاتے تو ہو سکتا ہے کچھ لوگ علم کے خاطر اپنی کتابوں کے خاطر بتا دیتے کہ سب مردہ ہے, اور کچھ لوگ بتا رہے ہیں. ایسا نہیں کہ نہیں, ہاں کچھ کتاب والے ہیں, ڈاڑھی ٹوپی والے ہیں, پارٹ ٹائم کا نمازی بتاتے ہیں, مسجدوں میں امامت اور نماز کرتے ہیں. وہ بتاتے ہیں کہ عالم علماء بتاتے ہیں ان کی کتابوں سے کہ سب مردہ ہے. ارے یہ مردہ ہے تو مسجد اقصی میں نماز پڑھنے کون آیا؟ مسجد اقصی میں نماز پڑھائی گئی. یہاں سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب آسمانوں کی طرف روانہ ہوتے ہیں, میں مختصر لے کر چلوں گا, اپنے بہت سارا معراج کے کر چکے انشاءاللہ. جب آسمانوں پہ گئے تو کتاب کہتی ہے, کیا بولتی ہے؟ کتاب بولتی ہے دروازہ کھکڑایا آسمان کا اور پوچھا کون؟ تو کہتے جبریل. جبریل کہتا ہے کہ میں جبریل علیہ السلام ہوں. اچھا آپ کے ساتھ کون؟ تو کیا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. تو اچھا کیا ان کو اجازت ہے آنے کا؟ حکم آیا ہے؟ تو فرما ہاں جی اللہ نے حکم دیا ہے کہ آپ لے کر آؤ. جب یہ بولا تو فرشتوں نے دروازہ کھولا. جی ٹھیک ہے, کتاب بول رہی ہے, کوئی سکوا گلا نہیں, لیکن میرا علم تھوڑا محبت پہ زیادہ جاری ہے. یہ کتاب ہے, میں اس کو سکوا گلا نہیں کرتا, حدیث ہے, ٹھیک ہے کوئی بات نہیں, لیکن حقیقت کے اندر عشق کچھ اور بتاتا ہے, عرفان کچھ اور بتاتا ہے, محبت کچھ اور بتاتی ہے, اور تفصیلات کچھ اور بتاتی ہے. تفصیلات کے اندر تو کوئی ایسا فرشتہ نہیں, کوئی ایسی ملائک نہیں, کوئی فرشتہ نہیں, کوئی ملائک نہیں جس کو یہ خبر نہ ہو کہ آج کی رات اللہ تعالیٰ محمد مصطفیٰ سے ملنے والا ہے. کیا آسمانوں کے اندر جشن ہو رہا ہے, جھرمٹ بن رہا ہے, درد و سلام ہو رہا ہے, جس پہ درد و سلام ہو رہا ہے, جس پہ جھرمٹ جھوم کر پڑا جا رہا ہے, فرشتوں خوشبو لگا کے گھوم رہے, فرشتے خوشبو چھٹکتے ہوئے جا رہے ہیں. جس کے ساتھ اللہ موجود ہو اس کو دروازے کا حکم کیسے ہے؟ بات تو یہی خلاص, رب ساتھ میں ہے, دروازے کا. پھر بھی کتاب کو کوئی مان رہے چلو, لیکن دیکھیں کیا اگر جبریل یوں کہہ دیتے کہ میں جبریل ہوں تو دروازہ نہ کھلتا؟ میں جبریل ہوں تو دروازہ نہ کھلتا. کیا جبریل رب کے اجازت سے تم آ رہے ہو؟ کیا رب کے اجازت سے تم اندر جانے والے ہو؟ یہ پوچھا جاتا. تو بولے نہیں, جبریل تو وہاں کا امین ہے, اس کو پوچھا نہیں جاتا. ارے جو امین ہے اسے پوچھا نہ جائے, وہ امین کا سردار ہے, اس کے لیے پوچھا جائے. جو امین کا سردار ہے اس سے پوچھا جائے. نہیں, فرشتے استقبال میں تھے, قائم تھے, دروازہ کھولتے. یہ اگر الفاظ بھی بولا ہے اور بولا ہوگا تو اس لیے کہ دروازہ کھول کر نبی کریم کا استقبال کرے, کیونکہ رب خود معراج کی رات استقبال میں کہتا ہے سبحانک الذی, اللہ خود نبی کے استقبال میں ہے. کیا ہے؟ نبی کے استقبال میں. اس دیکھیے نبی کے استقبال میں کیا انجام دیا کہ اللہ تو. پھر آتی دو نمازیں بھی ہیں کہ دو نمازیں مسجد الحرم, مسجد الاقصی. مکہ کے اندر آپ گئے, مسجد الحرم میں 2 رکعت نفل نماز پڑھی, اس کے بعد مسجد اقصی میں نماز پڑھے انبیاء اور رسولوں کی. 2 ہی رکعت نماز کے بارے میں زیادہ آتا ہے کہ قرآن یہی بتا رہا ہے. ارے یہ چیز تو بتائی قرآن نے, میرے نبی نے کچھ بتایا؟ ہاں بتایا. 2 رکعت یہاں پر پڑھی نفل. معراج کی رات جا رہے, معراج کی رات جا رہے, معراج کی رات جا رہے, رات میں نفل نماز پڑھنا نبی کی سنت. یہاں سے ثابت آج کی رات نفل نماز پڑھ سکتے ہو, وہ کتاب والے جو نہ بول رہے ہیں. دوسری 2 رکعت انبیاء کو نماز پڑھائی. یہاں سے ثابت کر دیا کہ جو دنیا سے رخصت ہو گئے وہ زندہ بھی ہے, اور زندہ اس بصری کے سامنے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں. ملائک اور فرشتے تمہاری مسجدوں میں گس لگاتے ہیں جس طرح اس مسجد اقصی میں گس لگا کر کھڑے ہیں. 2 رکعت کتنی؟ 2 نے 2 4, لیکن 4 رکعت کے بعد 2 رکعت اور بھی ہے جس کو کہتے سدرۃ المنتہا, مقام کعبہ. اس جگہ پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی. کن کی نماز پڑھائی؟ ان ذات کی نماز پڑھائی جو نبی پہ ایمان رکھتے ہیں.
جس نے نبی پہ ایمان رکھا، نبی، رسول، پیغمبر، فرشتے، جنات ہوئے، وہ سب جنات کو مسجد اقصی میں نماز پڑھائی، وہاں کے امام ہوئے، وہاں کے امام کے پہلے مسجد نبی کے اندر، مسجد حرم کے اندر نبی نے نماز صحابہ کو پڑھائی، یہاں کے امام، صحابہ کے امام، نبیوں رسولوں کے امام. اب بستا ہے بھاگ پیچھان والی امت کا، کوئی ہے حصہ؟ ہاں ہے حصہ. سدرۃ المنتہا مقام کعبہ، کعبہ کوسین پہ سرکار نے 2 رکعت نماز پڑھائی، وہاں پیٹ میں آنے والی جتنی بھی روح تھی سب کا امام بھی محمد مصطفیٰ، وہی روح کا جو ایمان لے کر آیا محمد پہ. ارے تیرا امام اب کون ہو گیا؟ تیرا امام آقا مولا ہو گیا. اس وقت تیرا امام ہوا جس وقت تیری ماں بھی نہ جنی تھی، تیرا باپ بھی نہ جنا تھا. 1400 سال پہلے میرا نبی ہمارا امام ہو چکا ہے. یہ نماز ثابت آج کی رات سے. کیا جب روحوں کے اندر میں تھا تو میری نماز امامت کرائی، وہ رات شب معراج تھی. نبی نے 2 رکعت تفضیل پڑھی، شکرانہ کی. وہ رات صبح برات کی معراجی تھی. انبیاء کی جو نماز پڑھائی وہ بھی صبح معراجی تھی. تو اے لمبے لمبے پانچے والے، اے مونچھے مڈا کے رکھنے والے، اے فتنہ خوری اسلام کے پھیلانے والے، آج کیسے تو بولتا ہے کہ معراج کی رات میں نفل نماز کا حصہ نہیں؟ حصہ ہے، اس کا حصہ ہے. اس رات کے اندر اس کا حصہ ہے جس نے محمد مصطفیٰ پہ ایمان رکھا ہو. اور اللہ فرماتا ہے اس کا حصہ ہے جس کو میں نے ایمان والے بولا ہو. اس کا حصہ ہے جو محمد مصطفیٰ کی غلامی چاہتا ہو. اور اس کا حصہ ہے جس سے رب نے وعدہ کیا ہے، اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم بخش دیں گے اس ذات کو جو بال کے برابر بھی تمہاری سنتیں لے کر آیا ہوگا. حصہ اسی کا ہی ہے جگنے کی رات کا، جو نبی پہ ایمان لے کر آیا. کس پہ لائے ہو؟ نبی پہ ایمان لے کر آ. تو نبی پہ ایمان لانے والے کے لیے ہر رات میں حصہ ہے، ہر دین میں حصہ ہے، ہر پل حصہ ہے. آ کے نبی کی سنت اپنانا سیکھ، کہ خالی کتاب لے کے لڑتے رہے گا، صرف سنیوں پہ فتوے لگاتے رہے گا، خالی فتوے سنیوں پہ اور کچھ نہیں. کیا یہ رات نہیں کام کی؟ جی ٹھیک ہے، یہ رات کام کی نہیں تو تو کیوں سوتا ہے؟ اور تو اللہ کا نام ہی مت لے، رات جگنے کی ہے. یہ رات میں نام بھی مت لے. اور عشاء کی نماز میں پڑھ کر سونا کہ نا مولا آج کی رات کا ثواب مت دینا. کیوں؟ ہر رات عشاء کی اور صبح کی پڑھتا تو آخری رات جگنے کی رات کا ثواب ملتا ہے، وہ ثواب میرا ہٹا دینا. کیوں؟ یہ لوگ تو سنی مناتے ہیں، معراج کی رات تو سنی مناتا ہے، تو سنی کو بھی دینا ثواب. ہم لوگ کو نہیں چاہیے، ہم کتاب والے ہیں، ہم فتوے دینے والے میں سے. پڑھیے سلام پڑھیے. کس جگہ پر حد جاتی ہے ہمارے نبی کی. دیکھیے اِنَّا مَا بَشَرٌ، بھائی کیسا بشر بنایا، ایسا بشر بنایا کہ جبریل علیہ السلام جب کعبہ کوسین سے آگے پہنچتے ہیں، ادنا تک، لا مکہ تک، تو کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تک میری حد خلاص. تو کچھ کتاب والے کہتے ہیں جبریل اگر محمد مصطفیٰ کو نہ بتائے، حدیث نہ بتائے تو علم نہیں ہے. نبی کے پاس علم اتنا ہی ہے جتنا جبریل جانتا ہے. کتنا علم ہے؟ یہ کتاب والوں کا کہنا ہے. اونچے اونچے پائچے والے، بڑی بڑی داڑیاں والے، کیا سنیوں کو بھڑکانے والے، سنتوں کو توڑنے والے، اور نمازوں کو آدھی آدھی پڑھنے والے، کبھی نفل سنت کو پڑھنے والے نہ ہو، وہ ایسے مولوی، ایسے عالم. کہتے ہیں جبریل کے پاس جتنا علم تھا اتنا نبی کو. ٹھیک، کوئی بات نہیں، دیکھتے ہیں تیری کتاب کیا بولتی ہے اور ہم سنیوں کا عشق کیا بولتا ہے، ہمارے احمد رجا کیا بولتے ہیں، ہمارا خواجہ گوشت کیا بولتا ہے. تو وہاں سے پتا چلتا ہے ہمارے لوگ کو کہ جبریل کا علم تو بات دور ہے. ارے جبریل آسمان کا امین ہونے کے بعد بھی پورے آسمانوں پہ نہ گھما، رک گیا لامکہ پہ جا کے، کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری کائنات میں میرا حکومت، پورے کائنات کے ذرے ذرے میں جا سکتا ہوں، بس یہ لامکہ سے آگے نہیں جا سکتا. اس سے پل بھر کا میں نے آدمی پر بھی آگے بڑھایا، جل کر خاک ہو جائیں گے. اس پل بھر میں ایک ذرا سا پاؤں بڑھانے میں جل کر خاک ہو جائے. ہاں لامکہ پہ نور اتنا ہے، لامکہ کا نور اتنا ہے، زلال اتنا ہے، رحمت والا برکت والا زلال نور اتنا ہے کہ اگر جبریل پر برابر بھی جائے تو جل جائے.
کیا ہو جائے؟ جل جائے. ابھی تو رب کے پاس نہیں پہنچے, ابھی تو رب کے پاس نہیں پہنچے, لا مکہ پہ ہی ہے, خالی نور ہی کھڑا ہے کہ یہ جگہ ہی نور والی ہے. لا مکہ یہ نور ہے, لا جہاں کچھ نہ ہو, جہاں لا کا مطلب کچھ نہیں, جہاں کچھ نہیں وہاں جلالی نور ہے. اگر جبریل جاتا ہے تو پر سے جل کر خاک ہو جاتا ہے. میرے نبی فرماتے ہیں, اس کے میں آ کر بولتا ہوں کہ فرمائے گا جبریل جہاں تیری حد نہیں وہیں بصری کی حد ہے. جبریل جہاں تیری حد نہیں ہو وہاں اس بصری کی حد, اس محمد مصطفیٰ کی حد ہے. جبریل نوری, امین والا, نور والا, تو نور نور سے ہو کے ڈرتا ہے. میرا محمد بصری جسم کے ساتھ ہو کر لا مکہ پہ جاتا ہے. اور لا مکہ پہ جاتے ہی اللہ نے نوازا رحمانیت سے, کریمت سے, برکت سے, سخاوت سے, اکبر سے, یہاں تک کہ عالمین رحمت للعالمین سے نوازا. لا مکہ پہ جو بھی علم عطا کریا سب دیتے رہے, لقب ملتے گئے. ایسا اللہ تبارک و تعالی محمد مصطفیٰ کے ساتھ مختصر میں بولا ملنے کے لیے آتا ہے. جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ اللہ میرے پیٹھ پر ساتھی کے بیچ میں ہاتھ کوئی رکھتا ہے. جیسے گلے ملتے ہیں نا اپنے عید کے دن گلے ملتے ہیں, بس اسی طرح, اسی نسبت کا, اسی طرح میں سے کوئی حصہ ہے جو اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی. بڑی اللہ تعالیٰ نے نبی سے ملاقات کیسی کری؟ ایسی ملاقات کری جیسے کہ ہم میں کوئی عید کے دن ملاقات کرتا ہے خوشی کے موقع پہ, تو وہاں پر ملاقات کے ٹائم ہوئی. کیا ہوئی؟ ملاقات بے عبدہی. کیا فرمایا؟ اے محبوب رک جا. لا مکہ سے ادنا تک رف آیا, رب کی حد ٹوٹ گئی. جب اللہ کا جو مقام آیا ہے تو وہاں رب فرماتا ہے اے نبی رک جا, رک جا, بتانا تیری امت کو جس کے سامنے تم سجدہ کرتے ہو, جس کا تم کلمہ پڑھتے ہو, لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یوہی خیر وکل شین قدیر. سب تعریف اللہ کی ہے اور سب کچھ اللہ جانتا ہے. اللہ کا سوا کوئی واحد عبادت کے لائق نہیں, جس کے سامنے سر جھکانا ہے. جس نے بنائی جنت ہے, جس نے بنائی جہنم ہے, جس نے بنائی تم کو, تمہارے ماں باپ کو, تمہارے گھر بار کو, تمہارے کھانے کو, تمہارے پینے کو, تمہاری زندگی موت کو رب کے ہاتھ میں ہے. رب نے بنائی ہے. اور رب کے بارے میں کہنا کہ میرے استقبال میں آیا تھا, وہ رب جس کو تو چاہتا ہے وہ نبی کو کہتا ہے رک جا میرے محبوب, اب میں تیرے استقبال میں آتا ہوں. اللہ کے استقبال میں اللہ تبارک و تعالیٰ آیا اور محمد کو کہتا ہے کلّا رک جا, آگے نہ بڑھ. اب نبی, اے نبی تیرا رب تجھ سے ملنے آتا ہے. سبحانک اللہ جی, تعریف ہو اس ذات کی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے استقبال مصطفیٰ کا کرا اور ملاقات کری. ہم اس رب کے چاہنے والے ہیں جو عدل والا ہے, جو بڑی برکت والا ہے, جو رحمان ہے, اور سب سے بڑا اللہ تبارک و تعالیٰ مومن ہے. کہ اپنے بتایا اس نے کہ میرے محمد سے محبت کری. تو محبت کس کو کہتے ہیں؟ اگر نبی آ جاتے تو محبت کے اندر ایک بازو ہو جاتا. فرمایا کہہ دے کہ چل کے آنے میں بھی چلا ہوں. جبکہ اللہ بے نیاز ہے, نہ اس کے پیر ہے, نہ ہاتھ ہے, نہ آنکھ سے کچھ بھی. ایک نور ہے, اور وہ کیسا نور؟ کیسا نور؟ وہ نور ایسا نور ہے, ایسا نور ہے, ایسا نور ہے کہ اگر ایک